اسلام آباد کے تیندوے مارگلا کا حسن ہے، لیکن ابھی اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ آدم خور نہ بن جائیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ تیندوا، چیتا یا شیر جب بوڑھا، بیمار، زخمی یا معذور ہو جائے اور اس کے پنجوں اور دانتوں میں اتنی طاقت نہ رہے کہ جنگل کے پھرتیلے جانور کو دبوچ کر اپنی خوراک نہ بنا سکے، یا جنگل میں اس کے شکار کے لیے جانور ختم ہو جائیں، تو پھر وہ مجبوری کے عالم میں متبادل کی تلاش میں انسان کو آسان شکار سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے پچھلے کچھ عرصے سے مارگلا کے تیندوے اپنا جنگل چھوڑ کر اسلام آباد کی سڑکوں پر گھومتے نظر آتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے اپنی ایک تحریر میں آصف محمود بتاتے ہیں کہ درۂ کوانی سے درۂ جنگلاں تک کی پگڈنڈیوں پر آوارہ گردی کرتے ہوئے عشرے بیت گئے، لیکن تیندووں سے کبھی ڈر محسوس نہیں ہوا۔ ابھی پچھلے سال کی بات ہے کہ جب درۂ کوانی میں تیندووں کی تعداد بڑھی اور اس درے میں لوگوں کا داخلہ بند کر دیا گیا، تو میں وائلڈ لائف رینجرز کے ساتھ جنگل میں دور تک کیمرہ لے کر گھومتا پھرتا تھا۔ تیندووں کی عادت ہے کہ جہاں ہوتے ہیں اپنا علاقہ باقاعدہ مارک کرتے ہیں۔ ہم ان کی حد بندیوں کی تصویر بناتے رہے، جس مقام سے تیندوے گزرتے وہاں ہم نے بھی تصویر بنا لی تاکہ سند رہے۔ اس فوٹو شوٹ میں ایک دو مقامات کافی سنسنی بھی آئے، مگر اس تجربے کے ہمراہ بھی کہیں کوئی اضطراب نہیں تھا۔ ساون کی ایک دوپہر میں درۂ بالیماہ کی دوسری ندی پر جب ایک چرواہے نے بتایا کہ ندی سے آگے ڈھلوان پر تیندوا بیٹھا ہے، تو ہم اشتیاق سے اسے دیکھنے کی کوشش کرتے رہے، جیسے بچے دولہے کو دیکھتے ہیں۔ تجسس سا تھا مگر تشویش نہیں تھی۔ لیکن آصف محمود کہتے ہیں کہ اب پہلی بار ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ مارگلا کی پگڈنڈیوں پر چلتے ہوئے اندیشے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ ماہر شکاریوں کا کہنا ہے کہ اگر شیر یا تیندوا بستیوں میں آ کر مویشیوں پر حملہ ہونے لگے تو یہ نشانی ہے کہ درندہ آدم خور ہونے ہی والا ہے اور مویشیوں کے بعد انسانوں کی باری ہے۔ مارگلا میں چند باتیں غور طلب ہیں۔ یہاں تیندووں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ 10 کے قریب مختلف تیندووں کی شناخت کی جا چکی ہے، لیکن یہ تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ وائلڈ لائف یا CDA کے پاس ایسا کوئی جدید انتظام موجود نہیں جس سے تیندووں کی حقیقی تعداد کا اندازہ لگایا جا سکے۔ ان کے پاس ڈرون کیمرے نہیں ہیں، کسی تیندوے کو آج تک کالر بھی نہیں ڈالا گیا جو اس کی نقل و حرکت کا پتہ دے۔ وائلڈ لائف والوں کے پاس صرف کیمرہ ٹریپ ہیں جو جنگل میں 2-3 بڑی پگڈنڈیوں پر چند مخصوص مقامات پر لگائے گئے ہیں، لہٰذا جو تیندوے ان کیمروں میں نظر آ جائیں وہ گنتی میں آ جاتے ہیں۔ مری سے آگے دریا ہے۔ تیندوا دریا عبور کر کے کشمیر نہیں جا سکتا۔ اس کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو دریا کے ساتھ ساتھ منگلا کی طرف نکل جائے یا ایوبیہ نیشنل پارک اور آگے ایبٹ آباد کی جانب چلا جائے۔ مری اور گلیات کی جانب سردیوں میں ماحول اس کے لیے سازگار نہیں رہا۔ اس کے لیے جائے امان ایک ہی ہے اور وہ ہے مارگلا نیشنل پارک۔ ان کا کہنا ہے کہ ایوبیہ نیشنل پارک کے علاقے میں تیندووں کے ہاتھوں 2 درجن لوگ مارے جا چکے ہیں اور ایبٹ آباد اور ایوبیہ میں گزشتہ 5 دہائیوں میں 150 تیندوے مارے جا چکے ہیں۔ یعنی اس لحاظ سے بھی مارگلا ان کے لیے سازگار اور محفوظ ہے۔ تیندوے کا اپنا علاقہ ہوتا ہے اور اس میں دوسرے تیندوے کا وجود برداشت نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ بچہ 2 سال کا ہو جائے تو والدین اسے بھی اپنے علاقے سے نکال دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق تیندوے کے ایک جوڑے کو قریب 5 سے 10 مربع کلومیٹر کا علاقہ درکار ہوتا ہے۔ مارگلا میں رقبہ کم ہے اور تیندوے زیادہ، گویا انسان کی طرح تیندوے بھی رہائشی مسائل سے دوچار ہو کر بحرانی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ اب جب کم جگہ پر زیادہ تیندوے آ بسے ہیں تو پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کھائیں گے کیا؟ مارگلا میں ہرن تو بہت کم ہیں، وہ کب تک ان تیندووں کی خوراک بن پائیں گے؟ مارگلا کے تیندوے کی خوراک کا دوسرا آپشن بندر اور جنگلی سور ہیں، لیکن یہ دونوں جنگل میں کم ہی جاتے ہیں۔ یہ آبادی کے قریب کوڑے کے ڈھیر پر منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ بندروں کو مقامی آبادی یا سیاح سڑک کے کنارے چیزیں کھلاتے رہتے ہیں۔ تیندووں کے پاس اب 2 ہی آپشنز ہیں، ان بندروں اور سوروں کے تعاقب میں آبادی کی طرف نکل آئیں یا شرافت سے جنگل میں فاقہ کشی کی لذت حاصل کریں۔ لیکن اگر وہ آبادی کی طرف آئیں گے تو ان کا پیٹ بھرنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ ان نئے امکانات کا آغاز مویشیوں سے ہوگا جو درندے کے آدم خور ہونے کے خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ بری خبر یہ ہے کہ یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ شادرہ سے درہ جنگلاں اور درہ کوانی سے درہ بالیماہ تک ایسے کچھ واقعات ہو چکے ہیں جو مویشیوں پر تیندووں کے حملے کے اس بڑھتے ہوئے رجحان کی تصدیق کر رہے ہیں۔ مارگلا کے غربی حصے میں جو تیندوا ہائی وے پر گاڑی تلے کچلا گیا وہ پہاڑ سے اتر کر نیچے آبادی کی جانب کیوں آیا تھا؟ اس کے علاوہ جو تیندوا مارگلا میں اوپر جنگل میں مرا ہوا ملا وہ پہاڑ سے گر کر مرا، لیکن کیا یہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس کے گر کر مرنے کی وجہ بھوک تو نہیں تھی؟
ऐसे में ज़रूरी है कि मारगला के जंगल में कुछ नए जानवर छोड़े जाएं, वरना भूख तेंदुओं को आदमखोर बना देगी। अगर इस्लामाबाद में ऐसा कोई हादसा हो गया तो रद्द अमल इतना शदीद होगा कि मारगला के तेंदुओं की बका भी खतरे में पड़ जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।